الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم نے پروگرام صدائے قرآن بالکل ابتدائی قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور اللہ کا کروڑوں مرتبہ عجز و انکساری کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اس سفر میں ایک پارہ مکمل کر لیا ہے اور اب دوسرے پارے کے مضامین ہمارا پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق پہنچا ہے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152۔ سب سے پہلے ان دو آیات کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے لوگوں تمہاری طرف تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات کا فہم کرواتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں ان باتوں کا علم بھی دیتا ہے جس سے تم پہلے لا علم تھے۔ سو بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا کفران یا انکار نہ کرو۔ ناظرین کرام، پچھلی آیات کے تناظر میں اگر ہم آج کے سبق کو دیکھیں تو یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا تو اللہ سے یہ دعا کی تھی، الہ العالمین، یہ جو میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میری نسل کے لوگوں میں سے ہی اپنا ایک رسول مبعوث کرنا۔ ناظرین کرام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رسول کے جو پیغمبرانہ فرائض تھے وہ بھی خود اللہ کے سامنے تجویز کرتے ہوئے رکھے کہ الہ العالمین، میں چاہتا ہوں وہ جو رسول آئیں میری نسل میں سے ہوں، انہی لوگوں میں سے ہوں، وہ سب سے پہلے تو تلاوت آیات کریں، پھر تعلیم کتاب بھی دیں، پھر حکمت بھی سکھائیں اور لوگوں کا تزکیہ بھی کریں۔ ناظرین کرام، جب آج اس کی تلاوت پر ہم پہنچے ہیں، آج کی آیات پر، تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہ صرف وہ دعا اللہ رب العزت نے قبول کی، بلکہ جو پیغمبرانہ فرائض آپ نے طے کیے تھے، آپ نے تجویز کیے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ نے ان کو بھی قبول فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ لوگو، ہم نے تم میں سے ہی وہ رسول بھیج دیا ہے جو تمہیں ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں تعلیم کتاب دیتا ہے، تمہیں حکمت سکھاتا ہے اور تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو 4 پیغمبرانہ فرائض اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تجویز پر، اس کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے، وہ بڑے اہم ہیں جن پر نبوت کے فرائض کا دار و مدار ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ تلاوت آیات کرتے ہیں، اور دوسری بات تعلیم کتاب دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ تلاوت آیات وہ بھی تو تعلیم کتاب میں شامل ہے، تعلیم کتاب ہوگی ہی اس وقت جب آیات کی تلاوت کی جائے گی، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی الگ الگ بیان کیا ہے یہ پیغمبرانہ فرض، تلاوت آیات الگ اور تعلیم کتاب الگ۔ حالانکہ بظاہر ایک ہی چیز لگتی ہے کہ جب تعلیم کتاب ہوگی تلاوت بھی ہوگی، لیکن نہیں، یہاں الگ الگ بیان کرنے کا ناظرین کرام میرا فہم یہ کہتا ہے، اور بڑے عجز و انکساری کے ساتھ علماء سے ہی سیکھا ہے، پڑھا ہے، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو تعلیم کتاب کے ساتھ تلاوت آیات سب سے فوقیت پہ رکھی ہے، یہ بات وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تعلیم کتاب میں شامل تو ہے تلاوت بھی، لیکن ناظرین کرام تلاوت میں اور قرات میں ایک فرق ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج جو میرے فاضل مہمان ہوں گے ان سے میں اپنے موقف کی انڈورسمنٹ لوں گا، اور اگر میں غلطی پہ ہوں گا تو میری اصلاح بھی کر دیں گے۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے
کہ تلاوت آیات اور قرات آیات ان دونوں میں فرق ہے۔ قرات کہتے ہیں کسی بھی چیز کو سادہ زبان میں پڑھ لینا، اور جو تلاوت ہوتی ہے اس میں فہم داخل ہوتا ہے۔ اور جو تلاوت آیات ہیں، اب اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ اس میں آیات کا فہم کرواتے ہیں جو قرآن کریم کی آیات ہیں، پھر دوسری بات یہ ہو گئی کہ تعلیم کتاب میں بھی تو یہ بات آ سکتی ہے یا آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اگر اس کو الگ طور پہ بیان کیا ہے تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت آیات کا مطلب یہاں قرآن کریم کی آیات نہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جس کا فہم کروانا بھی نبوت کی رسالت کی ذمہ داری ہے کہ جو کام رسول اللہ نے غار حرا میں کیا تھا وہ کیا تھا؟ انفس و آفاق میں غور اور اللہ کی نشانیوں پہ غور، اور ان نشانیوں پر آپ نے غور کر کے امت کو بتایا کہ یہ ہے میرے اللہ کی پہچان۔ میں نے بلندی پر جا کے دیکھا کہ آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، پہاڑ کیا ہیں، درخت کیا ہیں، ان کا خالق کون ہے۔ جب خالق پر غور کیا تو میری معرفت بارگاہ الہی میں پہنچ گئی کہ وہی ان چیزوں کا خالق ہے۔ یہ جو آیات ہمیں اللہ کے مظاہر نظر آتے ہیں، یہ اللہ کا تعارف ہیں، اللہ کی خالقیت کی شہادت اور دلیل ہیں، اور جب تک اللہ کی شہادت ہمارے دل میں نہ آئے تو تعلیم کتاب کس معنی میں ہم اس کو کہاں رکھیں گے، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو سب سے پہلے اللہ کے وجود کی دلیل جب ہمارے دل میں سماتی ہے، پھر جب ہم اس کی نازل کردہ کتاب کی تعلیم لیتے ہیں، پھر ہمارے فکر و عمل کے زاویے متعین ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ میرا موقف تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی تصدیق میں انشاءاللہ آج جو میرے فاضل مہمان ہیں ان سے کرواؤں گا، اور اس کے بعد پیغمبرانہ فرض یہ رکھا کہ وہ حکمت بھی سکھاتے ہیں اور تزکیہ بھی کرواتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے یہ بھی آج پوچھیں گے۔ اور ان سارے سوالوں کا ناظرین کرام جواب دینے کے لیے ہمارے پاس جید عالم دین جو ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں ماشاءاللہ، اور مفتی ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، اور بہت خوبصورت دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اسلامی اسکالر ہیں۔ میری مراد ہے جناب مفتی غلام یاسین نظامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ آپ کی بغیر اجازت کے میں نے ایک موقف سامنے رکھا ہے، سبحان اس کی اللہ، میں دلیل سبحان آپ سے سبحان لوں گا۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب کل بھی ہماری مہمان تھیں ماشاءاللہ، ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں آپ، لفظ ان کا ہدف ہیں اور لفظ ان کا چناؤ ہیں۔ ماشاءاللہ آپ شاعرہ ہیں اور نعتیہ کلام بھی کہتی ہیں، اس کے علاوہ کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں جنابہ صوبیہ خان نیازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ سر، آپ خیریت آپ سے نے ہیں؟ اس قابل سمجھا۔ نہیں، جی میں ماشاءاللہ الحمدللہ صدائے قرآن خیریت۔ آپ سب کا ہے اور آپ کا حق ہے، خواتین کی نمائندگی ہو رہی ہے ہمارے پروگرام بہت میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آتے ہیں، پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ چلیں یہیں سے شروع کر لیتے ہیں بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پیغمبرانہ فرائض اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے، اور ساتھ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ الہ العالمین وہ رسول میری نسل میں سے ہو، انہی لوگوں میں سے ہو، انہی کی زبان بولتا ہو، اور جب انہی کی زبان بولتا ہوگا تو یہ بات سمجھنے کے اہل ہوں گے، راحت اور تسکین محسوس کریں گے۔ اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغمبرانہ فرائض میں نے عرض کیا مفتی صاحب اپنے گفتگو میں مقدمے میں کہ ایک تلاوت آیات کے معنی، ایک تو یہ سنٹینس ہے جو قرآن، ایک آیات کے معنی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور تلاوت میں اس کے معنی مفہوم میں فہم داخل ہوتا ہے۔ ایک ہے قرات، ایک ہے تلاوت۔ میں تو اس میں فرق یہ کرتا ہوں کہ قرات سادہ ناظرہ پڑھنے کو کہتے ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہے اس میں فہم داخل ہوتا ہے، بے شک وہ ان الفاظ کا فہم ہو یا آیت کے جو دوسرے معنی ہیں اللہ کی نشانیاں۔ تو پیغمبر کی یہ بھی تو ڈیوٹی تھی، یہ بھی تو فرض تھا کہ اللہ تک پہنچانا ہے، اور اللہ تک پہنچانا کب ہے اور کس طرح راستہ ہے اس کا، کہ پہلے اس کی ذات کا ادراک تو کروایا جائے۔ تو اس کی ذات کا ادراک کروانے کے لیے نبی کی ڈیوٹی ہے، نبی کا فرض تھا کہ وہ مظاہر کائنات میں سے اللہ کی پہچان کروائے کہ اس کا خالق وہ ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں. اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے. بڑا اچھا سلسلہ ہے, بڑا اچھا پروگرام ہے. جتنی یہ تعریف سارا کی کچھ جائے آپ کے ساتھ ہے. الفاظ کم ہیں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے اس پلیٹ فارم کو, آپ کے پروگرام کو اس کا صلہ عطا فرمائے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور جو صدائے قرآن آج کی آیات مبارکہ کے اندر ہے, پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان کو بیان فرمایا ہے, اور ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے. دوسرے نمبر پر ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول امام الانبیاء, ان کی شان اور ان کی عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے. دوسرے نمبر پر دیکھا جائے ان آیات مقدسہ کے اندر جو چیز ہمارے لیے صدائے قرآن ہے وہ یہ ہے, اگر بندہ صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. وہ قبول فرماتا سبحان ہے. اللہ. اب یہ آیا مبارکہ میں اسی بات کا درس دے رہی. جی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 1000 سال پہلے یہ دعا مانگی ہے, لیکن اس کی قبولیت 1000 سال کے بعد ہو رہی ہے. اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے. اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے. وہ آپ نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہے. درس یہ ہے کہ دعا کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے. مانگنا ہماری بندگی کا تقاضا ہے. وہ قبول کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اس فریضے کو ادا کرنا ہے, اور ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے. جی یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے, صحیح. ہماری بندگی کا حصہ ہے. تو در حقیقت ان آیات کے اندر صدائے قرآن یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے, اور دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. جی بالکل. کبھی دعا تیسری بات یہ ہے, کسی حکمت کی وجہ سے قبول نہ ہو تو اس سے اکتا نہیں جانا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 1000 برس بعد دعا. جی اس حوالے سے عرض یہ ہے, حدیث پاک ہے, آپ نے جو بات بیان فرمائی حدیث پاک ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا, بعض دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے جلدی قبول فرما لیتا ہے, بعض دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق مؤخر فرما دیتا ہے, اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جن کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آخرت میں عطا فرمائے گا. اور جب آخرت میں ان دعاؤں کا صلہ دیا جائے گا تو اس صلے کو پا کر بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, کاش کہ دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کا صلہ مجھے آج کے دن عطا کر دیا جاتا. تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے کہ ہمارا دین کس قدر اطمینان اور سکون والا دین ہے. زندگی کے تمام معاملات کے اندر وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہماری یہ کتاب جو ہے کتاب ہدایت بھی ہے, کتاب رحمت بھی ہے, کتاب راحت بھی ہے. جی جی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط بنایا جائے. اب تیسری بات یہ ہے کہ اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدمے کے اندر ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے. میرے لیے پیچھے وہ کچھ بھی نہیں رہا. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں. میں یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہ یہاں پر بیان فرمایا, یہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, کما جس طرح کے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا اس بات کو دیکھو تو صحیح, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ابراہیم نے یہ دعا مانگی, میری آل میں سے امت معتدل, امت وسط بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آل میں سے امت وسط بنا دی. سبحان. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, میری امت میں سے نیک لوگ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی قبول فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, میری امت میں سے امام ہونا چاہیے. اس امام سے مراد ہے نبوت اور رسالت کی امامت ہے. اور وہ نبوت اور رسالت کی امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے ان کی آل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا فرما دی. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یہ جو کعبہ ہے جس کو میں نے بنایا ہے, قبلہ یہی ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا. بظاہر دیکھا جائے ایک لفظ ہے, لیکن اس ایک لفظ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو ذکر فرما دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ, بہت خوبصورت آپ نے آغاز کیا ہے. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لیں, پھر دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ناظرین کرام, جناب مفتی غلام یاسین نظامی ماشاءاللہ, ان کی گفتگو میں جو جولانی ہے, جو روانی ہے, ماشاءاللہ وہ انہی کا خاصہ ہے.
وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دوسرے پارے پہ آ گئے ہیں اور سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 151 اور 152 آج ہمارا موضوع ہے۔ جناب صوبیہ خان نیازی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ کل بھی آپ سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی، آپ کا کلام ہی ہم سن سکے تھے۔ آپ بھی حصہ لینا چاہیں تو آپ فرمائیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا تھا کہ بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ ہم اکثر دعائیں مانگ کر تھک جاتے ہیں اور کبھی پھر خاموش ہو جاتے ہیں کہ قبول تو ہوتی نہیں ہیں، حالانکہ جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کے 3 مدارج ہیں، یا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں سوچتا ہے یہ دعا میں نے کب کی تھی، یہ نیکی میں نے کب کی تھی، اس کا اثر آج ملا۔ اللہ کیا ٹھیک ہے نا، کہ یاد بھی نہیں ہوتا، پھر انسان کہتا ہے پتہ نہیں میری کون سی دعا کام آ گئی اور کون سی نیکی کام آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرا اس پروگرام میں آنا میرے لیے بہت ایک سعادت کی بات ہے، اور میں گھر بیٹھے پروگرام دیکھا کرتی تھی ہر روز، اور یہاں میں آتی ہوں تو مجھے اندر سے ایک سرشاری نصیب ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ بڑی اچھی وضاحت کی ہے مفتی صاحب نے، تو یہی ہے کہ اللہ سے وہ بستگی رہنی چاہیے بندے کی۔ وہ بستگی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ جو بھی مطلب بندے پہ گزر رہی ہوتی ہے، اس کو مطلب کوئی اضطراب ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو اس کو ساری کی ساری جو ہے نا وہ دعاؤں کی صورت میں اس کا رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ جب آپ کا رابطہ اللہ سے ہوگا تو پھر وہ آپ کی سنے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں سنتا ہوں تمہاری، میں تمہیں قریب سے سنتا ہوں، مجیب الدعوت اذا دعانا۔ جب پکارتا ہے کوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ بالکل یا تو ہم سوچیں کہ اس در کے علاوہ کوئی اور در ہو، نہیں، ہم وہاں چلے جائیں مایوس ہو کے ادھر سے، جب در بھی کوئی نہیں ہے اور تو رہنا تو ادھر ہی ہے۔ بالکل، اور وہ ذات یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور نحن اقرب الیہ منکم حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مل حبل الورید، تو جو رگ جان سے زیادہ قریب ہے، اب اس سے زیادہ کس سے بندہ مانگ سکتا ہے؟ بس وہی ذات ہے جس سے ہم مانگتے ہیں۔ اور دعائیں بس میں وہی آپ نے جیسے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری پتہ نہیں کون سی دعا قبول ہو گئی ہے، جو اب ہمیں کوئی مطلب خوشی ملی ہے یا ہمیں کوئی راحت نصیب ہوئی ہے، تو وہ وہی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو ہم نے مانگی ہوئی ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل مانگی ہوتی ہیں کسی بھی عہد میں، تو وہ ہمیں ضرور وہ ہماری سنتا ہے۔ ڈیلے ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ مطلب ایک وقت ہوتا ہے وہ اس وقت قبول نہیں ہوتی، لیکن قبول ہوتی ضرور ہیں وہ کسی نہ کسی صورت۔ ہمیں وہ تمام جو ہے نا وہ دعائیں ہمیں لگتی ہیں، ہماری نسلوں تک وہ اثر پہنچتا ہے اس چیز کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں، تعلیم کتاب اور تلاوت آیات ایک میں نے موقف سامنے رکھا ہے، جی جی، اس پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس موقف سے پر آنے سے پہلے میں 2 باتیں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع آیات ہے، قرآن عزیز کا یہ آیات ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھا جائے نا کہ جس طرح کی آیہ مبارکہ 123 24 128 29 وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا، تو وہاں پر اور یہاں پر آ کر ان دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا گیا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن عزیز کی آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ دوسرا، ذہنوں کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم میں سے۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جس رسول کی بات کی گئی ہے اس کی جنس بھی تو ہونی چاہیے۔ وہ جنس جو ہے وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فیکم رسولا کے الفاظ ذکر فرما کر بقیہ جو اجناس ہیں ان کی نفی فرما دی۔ بقیہ اجناس سے مراد فرشتے اور جنات ہیں۔ صحیح، ظاہری سی بات ہے وہ اللہ کے مقربین تھے، جنات بھی اللہ کے ہاں بڑا ان کا بھی مقام اور مرتبہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کے ذریعے
انسانوں کی اس بات کی بشارت دی ہے کہ جو میں رسول اور نبی جو ہے وہ تمہارے پاس بھیجوں گا، مبعوث فرماؤں گا، وہ نبی اور رسول تمہیں میں سے ہوگا۔ تمہیں میں سے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے اس دعوے کی طرف۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، قرآن عزیز کی بہت ساری آیات ہیں کہ جہاں پر ان آیات سے مراد در حقیقت نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی یعنی یہ کوئی ایسی فرضی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی بات ہے۔ آیات جو ہے نا ان کا حقیقی معنی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ تو آیات کا جو ہم لوگ اور تلاوت میں فہم شامل ہے، جی، اور جو ہم لوگ قرآن عزیز کے حوالے سے ان آیات کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آیات جو ہیں در حقیقت مجازی معنی میں استعمال ہے۔ جی بالکل۔ اسی وجہ سے قرآن عزیز کی آیات کو نشانیاں کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ فرمائی ہے اور میں آپ کی اس بات کی تائید کروں گا۔ بالکل بجا ہے کہ قرآن عزیز کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کے اندر فہم ہونا چاہیے۔ جی، یعنی اب دیکھا جائے نا، یہ والی بات ہمارے لیے بڑی توجہ کی عامل ہے اور سمجھنے والی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یعنی یہ تلاوت کا مقصد جو ہے وہ در حقیقت اللہ سے کلام کرنا ہے۔ جی بالکل۔ تو کلام کے اندر پوری توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ جو ہے وہ فہم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن عزیز کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن عزیز کی تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہونا۔ بالکل۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں اور میرا چہرہ جو ہے وہ دوسری جانب ہو یا میری توجہ جو ہے وہ دوسری جانب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عزیز کی جو آیات ہیں ان کے آداب کا تقاضا یہی ہے کہ پوری بندہ پورے ادب کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن عزیز کی تلاوت کرے، اور جو بندہ جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرے گا اتنی زیادہ وہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرے گا۔ بالکل۔ ہمارے فکر و عمل کی تطہیری تب ہوگی کہ میں آپ کی بات تو سمجھوں پہلے، قبلہ ڈاکٹر صاحب سمجھنے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب جس طرح کہ ہم نے دعا کے اندر یہ والی بات بیان کی ہے، دعا کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دعا جو ہے وہ توجہ کے ساتھ کی جائے، بے توجہی کے ساتھ نہ کی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جب دعا کریں چاہے آپ 1 منٹ کے لیے کریں لیکن پوری توجہ کے ساتھ کریں، پوری توجہ کے ساتھ۔ اور یہ دین کا خاصہ ہے۔ آپ دین کی عبادات کے لے لی، معاملات کو لے لیجیے، تلاوت کلام پاک، حدیث مبارکہ، تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ جب تک توجہ نہیں ہوگی اس کام کا لطف جو ہے وہ آپ کے جسم اور آپ کی روح کو محسوس نہیں ہوگا۔ آپ نے جب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بات کی نا کہ دعا بڑی توجہ سے ہونی چاہیے، بے شک بے کہ شک۔ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لے۔ سبحان مجھے ایک بات یاد آ گئی، حجاج بن یوسف ہاں جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگانے کا اہتمام کیا، تو ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، وہ اندھا تھا اور دعا کیا کر رہا تھا؟ بڑی بے دلی کے ساتھ چکر لگا رہا تھا، یا اللہ میری آنکھیں دے دے، یا اللہ میری آنکھیں دے دے۔ ساتھ ہی حجاج بن یوسف اللہ اکبر، وہ بھی طواف کر رہا تھا اللہ۔ اور وہ اپنی فطرت میں بہت غصے والا تھا۔ تو جب دیکھا کہ یہ بندہ طواف بھی کر رہا ہے، بیت اللہ کے چکر بھی کاٹ رہے ہیں، آنکھیں بھی مانگ رہا ہے، مانگ بھی بے دلی سے رہا ہے، اس نے بازو پکڑا، اس نے کہا کیا بات ہے، تم اللہ سے آنکھیں مانگتے ہو؟ اس کا ہاں میں اندھا ہوں۔ کہا کہ اگر آنکھیں نہ ملی تو میں تمہاری جان کھینچ لوں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ یا اللہ پہلے تو میری اپنی آنکھوں کی فکر تھی، اب تو جان کی فکر ہے، جان کی فکر پڑ گئی۔ اب تو مجھے آنکھیں دے دینا۔ سبحان اللہ۔ میں منت کرتا ہوں یا اللہ الہ العالمین، میں گریہ زاری کرتا ہوں میری آنکھیں دے، ورنہ میری جان نہیں رہے گی۔ پھر جس شدت اور رقت سے اللہ کو پکارا، اللہ نے اس کی آنکھیں اس شدت اور رقت کی وجہ سے واپس کی۔ بہت خوبصورت، سبحان اللہ، بہت بہت بڑی تو یہ بات ہے کہ اللہ سے مانگیں ایک تو توقع کے ساتھ، یہ نہیں پتہ نہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، وہ دینے والا ہے، لیکن مانگنے کا انداز ہونا چاہیے۔ یقین کامل۔ آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کہ پیغمبرانہ فرائض جو ابراہیم علیہ السلام نے طے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنی نسل میں سے اس نبی کے جو کہ ختم المرسلین کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے، ان کی ایک ڈیوٹی اور ایک پیغمبرانہ فرض تلاوت آیات اور تعلیم کتاب کی بات کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ روشنی ڈال دیں اس پہ بھی، تزکیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو فرائض نبوت ہیں وہ 4 ہیں جو اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ اچھا، اس میں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے تمام انبیاء اعظام کی بعثت کا بنیادی مقصد وہ تزکیہ نفس ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان جتنے بھی انبیاء اعظام ہیں ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ سبحان اللہ۔
मखलूक खुदा का ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत बनाना है, रज़ाइल से उनका पीछा छुड़वाना है, हर किस्म की जो मकारम सय्या हैं उनसे उनको बचाना है और मकारम हसना उनकी तरफ उनको लगाना है, आला अखलाक के साथ उनको मुत्तसिफ करना है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़राइज़ मनसब है, एक ये बयान फरमाया कि आप तज़किया नफ्स करते हैं। वो तज़किया नफ्स के हवाले से मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया कि तज़किया नफ्स जो है वो ये है कि बंदे को जिस्मानी गुनाहों से भी महफूज रखा जाए और साथ ही साथ रूहानी गुनाहों से भी महफूज रखा जाए, बातनी गुनाहों से भी महफूज रखा जाए। बातनी गुनाहों से मुराद झूठ, कीना, हसद, बुग़्ज़ वगैरह वगैरह, और जिस्मानी गुनाहों से मुराद मिसाल के तौर पर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अलावा किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, किसी का हक मारना, अपने जवारिह को इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना, जी अपने आज़ा को यानी उन कामों की तरफ राग़िब करना कि जिन कामों के करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। तो ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसब में से बुनियादी मकसद है। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक ही बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वादी ताइफ गए, वहाँ के लोगों ने आपके साथ नारवा सलूक किया। मैं उसकी ऊपर बात नहीं करना चाहता, नारवा सलूक किया। जब उन लोगों ने नारवा सलूक किया, अब देखें कि तज़किया देखें, अल्लाह के प्यारे हबीब के बारगाह में सैयदना जिब्राईल अमीन हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए। अल्लाह का पैगाम है, अगर आप चाहें तो इस वादे को तहबाला कर दिया जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर ये वाले लोग मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते, मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो ईमान लाएंगी। अब तज़किया नफ्स की कितनी खूबसूरत सोच है। आप अगर किसी को हिदायत का पैगाम दे रहे हैं तो साथ ही साथ आप उसके लिए रब की बारगाह में दुआ भी करें। अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताया भी करते थे और साथ ही साथ उनकी हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह के हुजूर जो है वो दुआएं भी फरमाया करते थे। मेरे मालिक, मैंने पैगाम जो है इन तक पहुंचा दिया, वमा अलैया इल्लल बलाग वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अब इनको हिदायत के रस्ते पे लगाना ये तुम्हारा काम है, और यही तज़किया नफ्स है जिसको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतरीक़ के आसन जो है वो सर अंजाम दिया। वही तज़किया नफ्स है कि जिसके ऊपर बंदा अमल कर लेगा तो वो दोनों जहानों में कामयाब व कामरान हो जाएगा। जी सब बहुत खूबसूरत। आपकी इजाज़त से एक फिर वक्फ़ा है। जी जी नाज़रीन किराम, वक्फ़ा है प्रोग्राम सदाए कुरान में एक मरतबा फिर, और दोबारा चलते हैं दरबार रिसालत में और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक मरतबा फिर दुरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर। पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है, सुबह की पुरनूर से आते हैं। हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा पारा है सूरह बकरा की आयत नंबर 151 और 152 आज हमारा सबक है। नाज़रीन किराम, अब हम बढ़ते हैं जनाब सोबिया ख़ान न्याज़ी की तरफ। मैं चाहता हूँ कि वो भी शरीक होकर हमारी इस बज़्म को, इस सदाए कुरान की इस मजलिस को पुरकैफ बना दें अपने खूबसूरत नातिया कलाम के साथ। जी इरशाद फरमाएं, आज क्या कलाम हमारे डॉक्टर साहब। ये एक हसरत है, आरजू है, दुआ है। अच्छा, एक हसरत है, आरजू है, दुआ है। जी जी, इश्क मुस्तफ़ा जो है वो हासिल है हर, हमारे जितनी भी मोहब्बतें हैं, जैसे कि नबी पाक ने फरमाया कि जब तक तुम्हारे दिल में मेरा जो प्यार है वो सबसे ज़्यादा नहीं हो जाता तुम अहले ईमान नहीं हो सकते। जी। तो वो एक आरज़ू की है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का इश्क गर दिल में उतर जाए। अच्छा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का इश्क गर दिल में उतर जाए तो जीने का मज़ा आए मेरी दुनिया संवर जाए। वाह वाह, तो जीने का मज़ा आए मेरी दुनिया संवर जाए। मेरे दिल की हर एक हसरत यही एक हर घड़ी चाहे, मेरे दिल की हर एक हसरत यही हर एक घड़ी चाहे कि दिल जाए मदीने में वहीं पर फिर ठहर जाए। कि दिल जाए मदीने में वहीं पर फिर ठहर जाए। बहुत प्यासी हूँ मैं आका, बहुत तड़पी हूँ मैं आका, बहुत प्यासी हूँ मैं आका, बहुत तड़पी हूँ मैं आका। समंदर सा ये गहरा दिल झलक से तेरी भर जाए। समंदर सा ये गहरा दिल झलक से तेरी भर जाए। मेरे दिल की हर एक हसरत हर एक घड़ी यही चाहे
کہ دل چاہے مدینے میں وہیں پر پھر ٹھہر جائے. وہیں پر پھر ٹھہر جائے. اس پہ مفتی صاحب مجھے سبی الرحمان جی 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 سبی رحمانی کا جی جی جی. ایک شعر یاد آ گیا کہ مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا, کیا بات. سبحان اللہ. مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا, میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. آپ نے بھی وہی نقشہ کھینچا ہے کہ دل جائے تو وہیں ٹھہر جائے. وہی ٹھہر جی آگے جائے. ارشاد فرمائیں. تیرے در کی گدائی ہو تو پھر کیا چاہیے مجھ کو, واہ. تیرے در کی گدائی ہو تو پھر کیا چاہیے مجھ کو, کرم کی ایک نظر ہو تو میری قسمت سنور جائے. کرم کی ایک نظر ہو تو میری قسمت سنور جائے. سبحان اللہ. تیری اس نوکرانی کی یہ حسرت ہے میرے مولا. واہ. تیری اس نوکرانی کی یہ حسرت ہے میرے مولا, مدینے جب بھی جائے تو تیری چوکھٹ پہ مر جائے. مدینے جب بھی جائے تو تیری چوکھٹ پہ مر جائے. محمد مصطفیٰ کا عشق گر دل میں اتر جائے تو جینے کا مزہ آئے میری دنیا سنور جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان بہت اللہ. شکریہ. کیا بات ہے, کیا بہت بات. شکریہ. ماشاءاللہ وارفتگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کے الفاظ میں. بہت شکریہ. مفتی صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں. جی جی. اب یہ بھی فرما دیجئے, تعلیم کتاب پہ بھی بات ہو گئی اور تلاوت آیات پہ بھی ہو گئی, آپ نے تزکیہ بھی. تزکیہ کے لیے صحبت بھی ضروری ہے. جی بے شک بے شک. اس لیے تو نبی کو مبعوث کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جی فرائض نبوت جو ہیں وہ 4 بیان کیے گئے, اور چوتھا یہ ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب دیکھیں پہلے بھی وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اگر یہ چیزیں ایک ہی ہوتی تو یہاں پر وَيُعَلِّمُكُمْ دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت, دوبارہ ذکر فرما کر دنیا والوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اگر علم لدنی حاصل کرنا چاہتے ہو, یہ فیضان نظر ہے, یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. تو صحبت کے بغیر حاصل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم ایسا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے اصحاب صفہ, ان کا ذکر تو ظاہر سی بات ہے, اس کی عملی تفسیر جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اصحاب صفہ ہیں. اصحاب صفہ کا کام کیا تھا؟ وہ اللہ کے پیارے حبیب کے بارگاہ میں صبح و شام جناب رہا کرتے تھے, اللہ کے پیارے حبیب کے چہرہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے, اور ان کی زیارت سے وہ فیض حاصل کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زیارت کی بدولت ان کو زمانے کا امام بنا دیا. اور قرآن عزیز کے اندر ان کی تعریف میں یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے اپنی رضا کا اعلان پہلے فرمایا ہے اور ان کی رضا کا اعلان بعد میں فرمایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, حقیقت ہوتا تو ایسے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ والے لوگ ایسا کریں گے تو میں ان کو اپنی محبت سے سرفراز کروں گا. لیکن یہاں پر اصول کیا فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت بعد میں کرتے ہیں, میں ان سے محبت پہلے کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. کیا خوبصورت. اور تزکیہ کی یہ جبلت میں, فطرت میں یہ داخل ہے کہ اگر میں کہوں اپنا تزکیہ کر لو, یہ کیا بات ہوئی؟ تزکیہ کروایا جاتا ہے, سامنے بٹھا کے کروایا جاتا ہے. دیکھو ادھر, بے شک بے شک. وہ جو توجہ لینا اور دینا ہے نا, یہ پھر اور پھر نبی کی توجہ ہو, وہ تو دلوں میں کھرچ کے لے آئے گی جو بھی میل ہوگی. سبحان اللہ. مجھ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ابھی ہمارے بہت ساری باتیں باقی ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ چونکہ مستقل حصہ ہیں, آپ سے سیکھتے رہیں گے. آج کا وقت ختم ہونے کو ہے, آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام, وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں اب ذکر صاحب قرآن کا. اور ذکر صاحب قرآن ناظرین کرام آج میں اس طرح سے کروں گا کہ آج کی 2 آخری آیت, 2 میں سے جو دوسری آیت تھی وہ گفتگو میں بھی رہ گئی. مفتی صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا تھا, لیکن اس آیت کا جو خلاصہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ناظرین کرام, یہ بھی فیضان نبوت ہے, یہ فیضان رسالت ہے, یہ فیضان ختم المرسلین ہے, یہ فیضان ہے اس نبی خاتم کا جن کے ہم امتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعجاز اور یہ افتخار اور یہ اعزاز عطا کر دیا ہے, یہ فضیلت عطا کر دی ہے کہ ہم کیا ہیں, اس کی مخلوق ہیں, اور اللہ کی ان گنت مخلوقات ہیں, اور ان میں سے انسان اس کی ایک مخلوق ہے. اور اس کو اللہ نے اشرف بھی اس لیے کہا ہے کہ اس پر اللہ نے وارفتگی کے ساتھ اپنی عنایات کی بارش کی ہے. اور اس بارش میں سے ایک قطرہ یہ بھی ہے کہ میری اس آخری نبی کی امت جب مجھے یاد کرے گی
سبحان تو اس کو میں بھی یاد کروں گا. سبحان اللہ. حالانکہ اللہ اللہ کی اکبر. جلالت کا یہ کہاں حق بنتا تھا کہ وہ ہمیں اس طرح کہتا کہ میں بھی آپ کو یاد کروں گا. لیکن یہ فیضان رسالت ہے, یہ فیضان نبوت ہے, یہ آپ سے وابستگی کا فیضان اور عطیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا, جو میرا ذکر کرے گا, میں بھی اس کا ذکر کروں گا. اور جو تنہا بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ بڑے چپکے خفی انداز میں آنسو بہا کر میرا ذکر کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی تنہائیوں میں یاد کروں گا. لیکن جو میرا ذکر لوگوں میں کرے گا تو میرا وعدہ ہے کہ میں اس کا ذکر اپنے ملائکہ اور فرشتوں میں کروں گا. سبحان. یہ انسان کا کتنا بڑا اعزاز ہے ناظرین کرام. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو میرا شکر ادا کرے گا, جو میرا کفران نہیں کرے گا, میری نعمتوں کا بطلان نہیں کرے گا, اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ یہ دیا ہے اپنے نبی کے صدقے سے, کیا کہ جو میرا ذکر کے ساتھ, میرے ذکر کے ساتھ میرا شکر بھی ادا کرے گا. ناظرین کرام, ایک شکر ہے لسانی زبان سے شکر ادا کرنا, اور ایک شکر ہے عملی اعتبار سے. اور عملی اعتبار سے کیا شکر ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں میں ان نعمتوں میں ان کو بھی شریک کروں جن کو اللہ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے نہیں عطا کی یا ابھی نہیں عطا کی. تو اگر میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ان کو بھی شریک کرتا ہوں تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. اگر میرے پاس اللہ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے تو میں اپنے اس علم کو دوسروں تک پھیلاؤں اور دوسروں تک پہنچاؤں تو یہ میرے علم کی دولت کا شکر ہے. اگر اللہ نے مجھے مال عطا کیا ہے تو میں اپنے مال میں سے ان تک لوگوں کو شیئر کروں, ان محروموں کو شیئر کروں, ان مجبوروں کو شیئر کروں جن کو اللہ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے محروم رکھا ہے, تو یہ میرے مال کا شکر ہے. اور اگر میں مال اپنے پاس رکھوں اور دل میں یہ رکھوں کہ میرے قرب و جوار میں اگر کوئی یتیم ہے تو رہے یتیم, اگر کوئی بیوہ ہے تو رہے بیوہ, اس کے خاوند کو چاہیے تھا اس کے لیے کچھ چھوڑ کے مرتا, تو یہ زبان سے شکر ادا کرنا بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ میں عملی اعتبار سے شکر نہیں ادا کروں گا. ناظرین کرام, انہی الفاظ کے ساتھ آج پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.